والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد قرآن الحميد وقوله الحق: بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. واجب الاحترام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عاشقان رسول و آل رسول، گداگران در بطول، پیروان ولایت علی ابن ابی طالب، برادران اہل سنت، مولا آپ تمام صاحبان کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھیں. اور سب سے پہلے اس بارگاہ میں، اس قمر بھائی کے دولت قدہ پہ بارگاہ اس لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ جہاں پر بھی آل محمد کا ذکر ہو جائے وہ بارگاہیں بن جاتی ہیں. کہ اس بارگاہ میں آپ تمام صاحبان ذی وقار کی خدمت اقدس میں جشن ولادت باسعادت سلطان انبیاء کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور مبارکباد کے اس پیغام کو درودوں اور صلواتوں کے ساتھ اپنے حقیقی آقا و مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں لے کر چلیں اور انہیں ہدیہ تبریک پیش کریں. کیونکہ قبلہ کائنات کا اصول ہے کہ جس گھر میں خوشی ہوتی ہے مبارکباد بھی انہی صاحبان گھر کو دی جاتی ہے. اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کا در قدم قیامت تمام امت کے لیے کھلا ہوا ہے. بس آپ کی توجہ مبذول ہے. اور ایک آغاز میں ہی جملہ کہتا جاؤں کہ قبلہ جشن پڑھے نہیں جاتے، جشن سنے نہیں جاتے، بلکہ جشن منائے جاتے ہیں. اور کائنات کا اصول ہے کہ اگر کسی غریب سے غریب آدمی کے گھر میں خوشی ہو، عامر بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی غریب سے غریب آدمی کے گھر میں خوشی ہو اور خوشی کے اس موقع پر کوئی سائل دروازے پر آ جائے تو قبلہ وہ آدمی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی فقیر کیوں نہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اس سائل کو ضرور عطا کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی کہ اپنی استطاعت کے مطابق بھائی جان اس سائل کو خالی نہیں لوٹاتا، ضرور عطا کرتا ہے. اگر کسی امیر کے گھر میں خوشی ہو تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق عطا کرتا ہے. اگر کسی سردار کے گھر میں خوشی ہو تو وہ یقیناً ان دونوں بندوں سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق عطا کرتا ہے. تو قبلہ آج تو خوشی ہے کائنات کے سرداروں کے گھر میں، آج تو خوشی ہے کائنات کے سرداروں کے گھر میں. تو اپنی اپنی مرادوں کے دامن پھیلاتے ہیں اور ان کے دروازے پر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے. جتنے صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. جن کو اولاد عطا فرمائی ہے مولا ان کی زندگیاں دراز فرمائے. ہر مومن مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہر مومن مسلمان کے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بحق امام زمانہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں.
قبلہ کتنا حسین لمحہ تھا جب محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو حالات کیا تھے. قبلہ توجہ چاہتا ہوں کہ کتنا حسین لمحہ تھا کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا. کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا. دنیا کی تمام تر بے زبان مخلوق اپنے اپنے انداز میں جشن منا رہی تھی. گلوں کے رخسار پر شبنم کے موتیوں نے اس جشن کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا. توجہ رہے آپ کی کہ گلوں کے رخسار پر شبنم کے موتیوں نے اس جشن کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا. باغوں میں کلیاں چٹک چٹک کر اس جشن میں اپنی شرکت کا ثبوت پیش کر رہی تھی. گلستان میں پھول مسکرا مسکرا کر اس جشن میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. دنیا کی تمام تر بے زبان مخلوق اپنی زبان بے زبانی میں مدح سرائی کے نغمے گنگنا رہی تھی. ہرے بھرے درختوں کی ہلتی ہوئی شاخ پر بلبل مدحت کے ترانے گا کر کانوں میں رس کھول رہی تھی. اندھیرے کا دور دور تک کوئی گزر نہ تھا. کیوں؟ جہاں اس نوری پیکر کے آنے کی وجہ سے باطل کا چہرہ اور بھی سیاہ ہو گیا تھا، وہی حق کا چہرہ بدر منیر کی طرح روشن ہو چکا تھا اور افق نبوت سے نبوت کا آخری سورج طلوع کر رہا تھا. اور آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. اللہ ان اٹھتے ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ افق نبوت سے نبوت کا آخری سورج طلوع کر رہا تھا. اور قبلہ یہ شاداب چہرے، یہ پرجوش نوجوان، یہ پاکیزہ جذبے، یہ پاکیزہ سانسیں، یہ پاکیزہ ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں آج اس عظیم الشان بارگاہ میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ آج ہم اس مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں کہ جس کی محبت کو اللہ نے ماں کی شرافت کی دلیل قرار دیا. آپ سلامت رہیے. مولا ان اٹھتے ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ ہم ان کا جشن منا رہے ہیں کہ جس کی محبت کو اللہ نے ماں کی شرافت کی دلیل قرار دیا ہے. اور قبلہ ایک اور بات عرض کروں کہ قبلہ جب سرداروں کے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو یہ رعایا ہوتی ہے، یہ زیادہ خوش ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا کہ جب سردار کے گھر میں خوشی ہو تو یہ جو رعایا ہوتی ہے یہ زیادہ خوش ہوتی ہے. یہ زیادہ خوش کیوں ہوتی ہے؟ کہ ان کو خیرات زیادہ مل جائے. ایسا ہی ہے نا، آپ سب کا یہ ذہن تو یہی کہتا ہے نا مار صاحب، ایسی بات ہے نا جی کہ ان کو خیرات زیادہ مل جائے. اب یہ دیکھیے کہ حالانکہ بچہ سردار کے گھر میں پیدا ہوا ہے، رعایا کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. کیوں وہ خوش کیوں ہوتی ہے؟ ان کو خیرات زیادہ مل جائے. اور ایک اور اصول ہے کائنات کا کہ شاید کسی کی خوشی کوئی منائے، کسی کے گھر کی خوشی کوئی منائے اور کوئی بندہ اس کو جا کر بتائے کہ بھائی خوشی تیرے گھر کی ہے، خوش وہ ہو رہا ہے، تو بھائی وہ کچھ کہے نہ کہے اتنا ضرور کہہ دیتا ہے کہ وہ خوش کیوں نہ ہو وہ تو میرے اپنے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی کہ وہ خوش کیوں نہ ہو وہ تو میرے اپنے ہیں. اچھا ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. کسی کے بچے کی برڈے ہو تو ان کے دوست دوسرے شہر میں برڈے منا رہے ہو اور لوگ ان کو بتائیں بھائی آپ کے بیٹے کی آج سالگرہ تھی، آپ کے بھتیجے کی سالگرہ تھی، شاہ صاحب آپ کے بابا کی سالگرہ تھی، تو آپ کی خوشی وہ منا رہے ہیں. اب وہ بندہ کتنا ہی کیا کہتے ہیں کمزور ہو یا سخت دل ہو وہ یہ ضرور کہہ دے گا بھائی وہ خوش کیوں نہ ہو وہ تو میرے اپنے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی وہ خوش کیوں نہ ہو وہ تو میرے اپنے ہیں. تو چند مسلمانوں میں بیٹھ کے محمد مصطفیٰ کا جشن منانے والوں یہ سوچ کے جشن منانا تم اکیلے اس جشن میں خوش نہیں ہو رہے، کہیں تمہارے ساتھ جبریل خوش ہو رہے ہیں، کہیں آدم خوش ہو رہے ہیں، کہیں ابراہیم خوش ہو رہے ہیں، کہیں یحییٰ خوش ہو رہے ہیں، کہیں نوح خوش ہو رہے ہیں، کہیں ادریس خوش ہو رہے ہیں. تو چند مسلمانوں میں بیٹھ کے محمد کا جشن منانے والے یہ سوچ کے جشن منانا آج جب تمہیں جشن مناتا دیکھ کے خوش ہوتا دیکھ کے جبریل یہاں سے شاہ نجف کی بارگاہ میں جائے اور جا کے کہے علی جشن تیرے بھائی کا تھا خوش بکھر والے ہو رہے ہیں، جشن تیرے بھائی کا ہے خوش بکھر والے ہو رہے ہیں. خدا کی قسم تمہاری قسمت سنور جائے گی اگر علی جبریل سے یہ کہتے وہ خوش کیوں نہ ہو وہ تو میرے اپنے ہیں. آباد رہیے آپ.
مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کہ بھائی اب جو پچھلے محلے والے بیٹھے ہیں ذرا تھوڑے سے بیدار ہو جائیے، اپنی سماعتوں کو بیدار کیجئے کہ وہ جا کے یہ نہ کہیں جی اگلے بندے تو ٹھیک تھے پچھلے سو رہے. سمجھ ہے جو ہے نا جی پچھلے محلے والوں کی. تو بھائی تو جبریل جا کے جب کہے کہ بھائی مولا علی کے پاس جائے، بی بی زہرا کے پاس جائے اور انہیں جا کے کہے بی بی بابا تمہارا آیا تھا، جشن بکھر والے منا رہے تھے، تو بھائی ہماری قسمت سنور جائے گی اگر زہرا جبریل سے یہ کہہ دیں کہ وہ خوش کیوں نہ ہوں، وہ تو میرے اپنے ہیں. تو بھائی اپنا عقیدہ رسالت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے ہمارے محمد، کیا شان ہے ہمارے محمد کی. اشعار آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں. توجہ ہے نا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر کہ بھئی کون ہے محمد، کیا ہے ہمارے نبی کی شان، ہم کسے مانتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے. کون ہے محمد کہ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے. کہ جب محمد آئے تو عرب میں جہالت کی راجدھانی تھی، بھائی بھائی کو قتل کرتا تھا، باپ بیٹی کو دفنا دیتا تھا، ارے پانی پلانے پہ جھگڑا ہوتا تھا، گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا ہوتا تھا. لیکن محمد مصطفیٰ نے آ کے عرب کی جہالت کی سرزمین کو علم کی سرزمین میں تبدیل کر دیا. تو شاعر کہتا ہے کہ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، ارے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. اللہ یا رسول اللہ تو بھائی اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے حضرت جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. ایسا ہی ہے نا. تو بھائی عرب کی جہالت کی راجدھانی میں قبلہ دعا لوں گا آپ سے کہ عرب کی جہالت کی راجدھانی میں جو شخص کسی متنفس کی شاگردی کے بغیر تمام عالم کا استاد کہلائے، دبستان عرب کے قوانین میں اسے محمد کہتے ہیں. اور قبلہ آج محمد مصطفیٰ کی آمد کا جشن ہے. ابھی 17 گزری ہے تو وہ دو صادقین کی آمد کا جشن تھا. ایک نے کفار سے منوایا تھا کہ میں صادق ہوں، ایک نے منافقین سے منوایا تھا کہ میں صادق ہوں. ایسا ہی ہے نا جی کہ ایک نے کفار سے منوایا تھا میں صادق ہوں، ایک نے منافقین سے منوایا تھا میں صادق ہوں. آج ہم اس کا جشن منا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی ہے. بھائی جس کی وجہ سے بھجن اس کی کائنات آباد ہوئی ہے. اگر محمد نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتا نہ آدمی، نہ مسجد ہوتی نہ نمازیں، نہ مسجد ہوتی نہ عبادتیں، نہ قرآن ہوتا نہ تلاوتیں، نہ شجر ہوتے نہ دھوب، نہ ملک ہوتے نہ حور. اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو کوئی گناہگار نہ ہوتا، نہ ہی شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ کوئی خریدار ہوتا. اور صرف یہی نہیں، اگر محمد نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت کا کوئی انتظام نہ ہوتا. کیوں؟ قبلہ کیونکہ حدیث قدسی ہے، کہا کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقتک یا محمد. اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد تجھے خلق کیا. اور ہم بنا رہے ہیں میلاد النبی. ہمارے عقیدے کے مطابق ہم 40 سال کے محمد کو نبی نہیں مانتے، ہم اس محمد کو نبی مانتے ہیں کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ محمد اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا.
کہ بھائی ہمارا محمد بھائی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، اور بخدا مجھے 3 کن تو بڑے پسند ہے۔ پہلا کن تو کون سا ہے کہ کن تو کنزن مغفین فاردت ان عرفا فخلقتک یا محمد، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، محمد تجھے خلق کیا۔ دوسرا کن تو ہے محمد والا کن تو کہ کن تو کنزن مغفین کن تو نبیین ولا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو تیسرا کن تو یاد نہیں ہے کہ بلا اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ کون سا ہے تیسرا کن تو؟ غدیر کا میدان تھا، پلانوں کا منبر تھا، محمد کے ہاتھوں میں علی بلند تھا، علی کو بلند کر کے محمد نے فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ مولا ان اٹھتے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے۔ مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو۔ تو قبلہ اگر کسی کو تیسرا کن تو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی غدیر کا میدان تھا، پلانوں کا منبر تھا، محمد کے ہاتھوں پہ علی بلند تھا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو سب سے پہلے خلق فرمایا اور بھیجا سب سے آخر میں۔ ایسا ہی ہے نا جی کہ سب سے پہلے خلق فرما رہا ہے، بھیج آخر میں رہا ہے۔ یہ آخر میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سرکار کی ذات مطلوب پروردگار ہے، اور جو مطلوب ہوا کرتا ہے وہ بنا تمہید کے نہیں آتا۔ ایک مثال سے سمجھاؤں، یہ محفل، یہ میلاد جو ہو رہا ہے یہ ہمیں مطلوب تھا، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ہم چاہتے تھے، بھائی جان چاہتے تھے، ان کے بزرگان چاہتے تھے یہ میلاد ہو، تو کیا کیا؟ اس کی تمہیدیں شروع کی، پڑھنے والوں کو دعوت دی، 1 مہینہ پہلے دی ہوگی یا کسی کو ہفتہ پہلے دی ہوگی، بھئی ہفتہ پہلے اس کی تمہیدیں شروع ہوئی، اشتہار بنوایا، پڑھنے والوں کو دعوت دی۔ اچھا اس کے بعد اس فرش کا انتظام کیا، اس لائٹنگ کا انتظام کیا، اور لیکن آج جا کے مطلوب آیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی پہلے اس کی تمہیدیں شروع ہوئی، سب انتظامات کیے گئے، لیکن آج مطلوب آیا ہے، اور جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ آیا ہے 17 ربیع الاول کو ہمارے عقیدے کے مطابق۔ اس میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا کہ وہ 17 کو آئے۔ قبلہ اب ان کے بارے میں کیا کہا؟ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اعلان کیا کہ جو سب سے پہلا نور خلق کیا وہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا، یعنی اعلان پہلے ہوا، محمد کی آمد ہوئی ربیع الاول میں۔ اب دیکھیے، اب جس طرح ہم نے اس جشن کے انعقاد کے لیے بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کرائے، اللہ نے بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، شیس کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، تاکہ مجمع اکٹھا ہو جائے۔ ہم نے اس جشن کے لیے فرش بچھایا، اللہ نے محمد کے استقبال کے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ ہم نے کسی چھت کا انتظام کیا، اللہ نے محمد کے استقبال کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا۔ ہم نے اس بارگاہ کو اس بلب اور اس روشنی سے روشن کیا، اللہ نے محمد کے استقبال کے لیے چاند و سورج کی کندیلیں لگائیں۔ ہم نے پانی کا انتظام کیا، اللہ نے محمد کے استقبال کے لیے دریاؤں کی سبیلیں لگائیں۔ تو بھائی یہ ہمیں مطلوب تھا، تو آج آیا ہے مطلوب۔ لیکن اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب یہ جشن ختم ہو جائے گا تو ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ ایسا ہی ہے نا؟ یہ فرش اٹھا لیا جائے گا، یہ اسپیکر سمیٹ لیے جائیں گے، یہ سٹیج وغیرہ تمام ممبر جو بنا ہوا ہے قبلہ اسے ختم کیا جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی یہ آپ نے ممبر، یہ سٹیج، یہ سپیکر، یہ لائٹ، یہ تمام اہتمامات جو ہیں وہ کیوں ختم کیے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جو ہمارا مطلوب تھا وہ آیا ہے، اور آنے کے بعد یعنی جو میلاد تھا وہ ہو گیا، پڑھنے والے آئے اور پڑھ کر چلے گئے، ایسا ہی ہے نا؟ اب ہم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی محمد کے لیے، نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا، قبلہ کائنات بنائی تھی محمد
مصطفیٰ کے لیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند اور سورج اسی طرح روشن ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، آسمانوں کا شامیانہ بنا ہوا ہے۔ بھائی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 17 کو محمد آئے تھے نا، اور پھر ہمیں کسی نے کہا، اب میں نے سوال یہ کیا کہ آیا جب 17 کو آئے تھے تو آج بھی وہ نور محمد ہمارے درمیان موجود ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جس کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں ہم چیزیں اسی طرح بنی ہوئی ہیں، سورج چاند